ناظرین السلام علیکم۔ کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہم اس نشریات سے آپ کو بیماریوں سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کینسر جیسے مہلک امراض اس کے ہم ابتدائی سگنل آپ کو بتا دیں تاکہ آپ تھوڑا سا بھی شک ہو تو قریبی کسی مستند ڈاکٹر یا کسی قریبی اسپتال میں جا کے اس کی بروقت تشخیص کرائیں۔ ناظرین، کینسر کوئی بھی ہو، اگر آپ شروع میں ہی اس کی تشخیص کرا کے علاج کرائیں گے تو علاج سستا بھی ہوگا اور اس سے مکمل صحت یابی حاصل ہوگی۔ پھر ہم وہ بیماریاں ڈسکس کرتے ہیں اپنے پروگرام سے جس کا ڈیزیز برڈن زیادہ ہو، اور قوم، ملک، سلطنت کو کوشش کی جاتی ہے کہ بیماریوں سے بچنے کے طریقے ہم اس بیماری سے متعلقہ ایکسپرٹ کو بلا کے آپ کے لیے اہم سوالات پوچھیں۔ تو ناظرین، آج ہمارا پروگرام جو ہے ایک ایسے ٹاپک پہ ہماری ڈیبیٹ ہوگی جو کہ پوری دنیا میں دیکھا جائے تو مرد حضرات میں دوسرے نمبر پہ یہ کینسر حملہ آور ہوتا ہے، اور پہلا اگر ہم کینسر دیکھیں تو وہ پھیپھڑوں کا کینسر ہے جس کی تمباکو نوشی بڑی وجہ بنتی ہے۔ لیکن پروسٹیٹ کے کینسر ایک ایسا غدود ہمارے جسم میں جس کا کہ میں اپنے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے مہمان سے پوچھوں گا کہ یہ کس طریقے سے ہماری قوم، ملک، قوم، سلطنت کو کیا میسیج دیں گے کہ شروع میں ہی اس کے کینسر سے بچنے کے طریقے آپ بتا دیں اور اس کی تشخیص کروائی جائے۔ تو میرے مہمان آج اسٹوڈیو میں ایک بہت ہی نامور یورولوجسٹ ہیں، بہت عرصہ پروفیسر آف یورولوجی کی خدمات انجام دیں، اور فاؤنڈر ہیں کڈنی ٹرانسپلانٹ سرجری کے میو اسپتال میں اور لاہور جنرل اسپتال، جو کہ دونوں پبلک سیکٹر کے بہت بڑے ٹیچنگ ٹرشی کیئر ہاسپٹل ہیں۔ پروفیسر ریاض تسنیم سے میں پوچھوں گا کہ اس کی کون کون سی بیماریاں جو ہیں وہ مرد حضرات میں حملہ آور ہوتی ہیں، کیونکہ گلوبلی اگر ہم دیکھیں، میں آپ کو دنیا کے شماریات جو ہیں، اعداد و شماریات کے مطابق دیکھا جائے تو تقریباً 15 لاکھ لوگ جو ہیں اس بیماری کا شکار ہیں، اور ہر سال کوئی 3.5 سے تقریباً 4 لاکھ تک لوگ جو ہیں وہ موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں پروسٹیٹ گلینڈ کے کینسر کی وجہ سے۔ تو آپ ذرا ہماری قوم کو بتائیں گے کہ پروسٹیٹ ہوتا کیا ہے؟ جی السلام علیکم فیروز صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں اس بات پہ کافی زیادہ مطمئن ہوں کہ آپ نے آج ایک بہت ہی اہم سبجیکٹ کا انتخاب کیا ہے۔ پروسٹیٹ کینسر بیسیکلی ایک غدود کی بیماری ہے۔ یہ غدود صرف مردوں میں ہوتا ہے، پہلی بات یہ سمجھنے والی ہے۔ بعض اوقات بڑی دفعہ یہ ہوا کہ یہ لوگ عام فہم زبان میں عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دونوں جینڈرز میں ہوتا ہے، یعنی خواتین اور مردوں میں، لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ غدود جو ہے جسے مردانہ غدود بھی کہا جاتا ہے عرف عام میں ہمارے پنجاب میں یا اوور آل کنٹری میں بھی، لیکن یہ اس کا جو اصل ہے وہ پروسٹیٹ گلینڈ کے نام سے ہے۔ یہ غدود مردوں میں ہے، اور یہ جو ہمارا مثانہ ہے اس کے بالکل منہ کے آگے پڑا ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہماری پیشاب کی نالی جہاں مثانے سے نکلتی ہے تو اس کا پہلا حصہ جو ہے یہ اس غدود کے اندر سے گزرتا ہے۔ اس کی ساخت آپ ایک اخروٹ کی معنی سمجھ سکتے ہیں ایگزیکٹلی، اور اس میں سے اگر آپ ایک سوراخ کر دیں تو سمجھیں وہ پیشاب کی نالی اس میں سے گزر رہی ہے۔ اس کا وزن نارملی جو ہے جو دیکھا گیا ہے ہمارے عام طور پہ 50 سال کی عمر تک یہ 20 سے 30 گرام کے درمیان میں ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد عمر کے ساتھ یہ غدود جو ہے یہ بڑھنا شروع ہوتے ہیں، جس کی ہم پھر تفصیلاً بات کریں گے۔ اس اعضاء کا تعلق مینلی جو مرد ہیں ان کے تولیدی نظام کے ساتھ ہے۔ اس کے اندر سے کچھ سیکریشن ہوتی ہیں، ایسڈز ہوتے ہیں جو ہمارا جو سیمن ہے اس کے جو سپرمز ہیں ان کی وائٹیلٹی کے لیے، ان کے زندہ رہنے کے لیے، ان کی ایکٹیویٹی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ یہ غدود جو ہیں نارملی یہ ان کا آپ اسی حساب سے دیکھیں کہ جسم کا کوئی بھی اعضاء، آنکھیں ہوں، ناک ہو، کان ہو، جیسی ان کی بیماریاں ہیں تو ان غدودوں کی بیماریاں بھی ویسے ہی ہیں۔ مثال کے طور پر اس کی سوزش، انفلیمیشن ہو سکتی ہے، اس کا ورم ہو سکتا ہے، ایون اس کی ٹی بی ہو سکتی ہے، یہ زخمی ہو سکتا ہے بعض سچویشنز میں، اور اسی طرح اس کی رسولیاں ہیں، اور اسی طرح اس کا کینسر ہے۔ ناظرین، پروفیسر صاحب نے بتایا کہ یہ غدود مثانے کے منہ کے اوپر ہوتا ہے اور یہ خواتین میں نہیں ہوتا۔ عام طور پہ جو ہے وہ ایک لے مین یہی سوچتے ہیں کہ شاید خواتین میں بھی یہ غدود پایا جاتا ہے، لیکن یہ صرف مرد حضرات میں ہے۔ اس لیے
مرد میں اس کا کینسر جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ آ گیا. اور ہمارے سوسائٹی میں اگر ہم دیکھیں تو کم از کم جو اسٹڈیز ہوئی ہیں 2023 تک، 2000 سے لے کے 2023 تک 23 سال میں جو اسٹڈیز ہوئی ہیں ان کو میٹا انالیسز اگر کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ 3 صوبے ایسے تھے جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. آپ پروفیسر صاحب ضرور ایگری کریں گے کہ 5% سے 8% تک انہوں نے اس کا جو انسیڈنس تھا ہماری سوسائٹی میں دیکھا گیا. تو اس کی بیماریوں میں آپ نے بتایا کہ ایک تو اس میں سوزش ہو جاتی ہے اور ایک اس کا سائز، حجم اس کا زیادہ ہو جاتا ہے. اور اس میں کون سی بیماریاں جو حملہ آور ہوتی ہیں پروسٹیٹ گلینڈ میں؟ جی، پروسٹیٹ گلینڈ کی جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے، یہ چونکہ بالکل مثانے کے منہ کے آگے موجود ہے، تو بہت ساری پیشاب کی جو بیماریاں ہیں، جو علامات ہیں، وہ اس غدود کی کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ غدود چونکہ ہارمونز کے انفلوئنس میں ہے، اس لیے اس کی جو اس کا سائز ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو بہت سے مسائل جو ہیں وہ تو اس کے سائز بڑھنے سے ہوتے ہیں، جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا. لیکن اس کی جو دوسری بیماریاں ہیں ان میں اس کی سوزش ہے، انفلیمیشن. یا آپ عام الفاظ میں، عام فہم میں لوگ کہتے ہیں جی مجھے یو ٹی آئی ہو گئی یا فلاں بندے کو یو ٹی آئی ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مثانہ اور غدود اور اس ایریا میں جو دوسرے چھوٹے چھوٹے گلینڈز ہیں، سیمینل ویزیکلز یا پیشاب کی نالی یورتھرا، یہ سوزش میں چلے گئے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ علامات جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں. کامنلی یہ جو اس کی انفلیمیشن ہے یا انفیکشن ہے، یہ ینگسٹرز میں بہت ہے اور اس کی مین ریزن انفیکشن ہے. اور اس انفیکشن کی وجہ سے پیشاب کی جو علامات ظاہر ہوتی ہیں اس میں اس کا بار بار آنا، بہت جلن کے ساتھ آنا، اور پیشاب کنٹرول نہ ہو سکنا، اور بعض اوقات اس میں خون کی امیزش یا ریشہ بھی آ جاتا ہے. تو یہ تو وہ علامات ہیں جو عام طور پہ اس عمر میں یہ میں جسے کہوں گا نوجوانوں کی یا جوانوں کی بیماری ہے. اس کے بعد چونکہ ہارمون انسانی جسم میں تبدیلی آتی رہتی ہے، تو جو ہی ہم 50 کراس کرتے ہیں لکی لوگ، تو ان میں جہاں اور جسم میں تبدیلی آتی ہیں جسے ہم بڑھاپا کہتے ہیں، تو ایک تبدیلی اس غدود کے حوالے سے بھی شروع ہو جاتی ہے. بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی وجہ کے، یہ غدود عمر کے ساتھ ہارمون کے انفلوئنس کی وجہ سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب یہ بڑھتا ہے تو وہ ظاہر ہے پیشاب کی نالی اس کے اندر سے گزر رہی ہوتی ہے، وہ دباؤ میں چلی جاتی ہے. میں آپ سے پوچھوں گا پروفیسر، آپ نے بتایا کہ یہ ایک ایسی رطوبت بنا رہا ہے جسم میں جو کہ ہمارے مادہ تولید جو ہے اس کو نشو و نما دیتی ہے. تو کیا عمر کے حساب سے جب اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ 50 سال کی عمر کے بعد جو ہے اس میں ایسی تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو کیا وہ رطوبت پھر بھی بنتی رہتی ہے؟ جی، یہ رطوبت تو بالکل بنتی رہتی ہے، لیکن جیسے یہ ہے کہ یہ عمر جو ہے 50 سال کے بعد عام طور پہ لوگوں کی فیملی کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے، اور یہ جو جنسی خواہشات ہیں تھوڑی سی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو شاید یہی ایک وجہ ہے کہ جو ہارمون جس کے انفلوئنس میں جو پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے اور جس کے انفلوئنس سے اس کا ورکنگ ہوتی ہے، وہ انسانی جسم کے خون میں اس کی مقدار بڑھتی ہے، جسے ہم اور اس کی جو کنورشن ہے اس ہارمون کی، وہ کنورشن اثر انداز ہوتی ہے اس کے اوپر، جس کی وجہ سے اس کا سائز بڑھنا شروع ہوتا ہے. لیکن جہاں تک اس کی سیکریشن کا تعلق ہے وہ قائم رہتی ہیں، اور جو بہت ساری اسٹڈیز ہیں ان کے مطابق ایون 80s اور 90s تک جو ہیں یہ جو اس کی سیکریشنز ہیں، سیمن ہے، یہ انسانی جسم میں موجود رہتا ہے. ہمارا آج کا ٹاپک پروفیسر جو ہے وہ ہم زیادہ ٹائم جو ہیں وہ اپنے ناظرین کے لیے پروسٹیٹ کے کینسر پہ ڈیبیٹ کریں گے، لیکن میں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتا ہوں. وقفے کے بعد ہم اسی ڈیبیٹ کو جاری رکھیں گے. ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم کیپٹل کلینک، کیپٹل ٹی وی سے پروسٹیٹ کے کینسر پہ بات کر رہے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے ناہید تجربہ کار پروفیسر ریاض تسنیم سے پوچھ رہے ہیں کہ کینسر پروسٹیٹ کے کچھ رسک فیکٹر اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں.
کہ ان رسک فیکٹر کو اگر بچا لیا جائے یا ان سے اوائڈ کیا جائے تو شاید کینسر میں کمی آ سکتی ہو؟ کون سے ایسے فیکٹر ہیں جن میں کہ پروسٹیٹ کا کینسر ہو جاتا ہے؟ جی بہت شکریہ، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو کینسر انسانی جسم میں کسی بھی خدا نخواستہ اعضاء کا اگر کینسر ہے تو کامیابی ہی اسی میں ہے کہ ہم اس کی پریونشن کر سکیں یا اس کا ارلی ڈائگنوسس کر سکیں، کیونکہ دونوں صورتوں میں آپ اس کی کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں۔ جہاں تک پروسٹیٹ کینسر کا تعلق ہے تو حیران کون آتا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی کہ ہم ڈائریکٹلی کہیں کہ یہ فلاں ریزن ہے جس کی وجہ سے پروسٹیٹ کینسر ہوا، لیکن کچھ چیزیں ضرور ہیں کہ جن لوگوں کو پروسٹیٹ کینسر ہوا اور اس پہ بہت زیادہ ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ مد نظر رکھی جائیں تو کم از کم اس کی ارلی ایویلیویشن ہو سکتی ہے، بہت پہلے اس کینسر کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ ان میں سے تو جینیٹکس ہیں، نیچرلی نمبر 1 پہ وہ ہے جہاں پاکستان میں یا ہمارے ملک میں تو اس پہ بہت زیادہ کام نہیں ہو رہا، لیکن ڈیفینیٹلی دنیا میں جہاں باقی وہ دیکھتے ہیں تو اس کی جینیٹکس بھی ہیں جس میں دیکھتے ہیں بہت سارے فیکٹرز کو کہ کیا ایلیمنٹس کو کہ کیا یہ شخص جو ہے یہ الٹیمیٹلی اس کو کینسر ہوگا کہ نہیں۔ لیکن جو دوسرا سب سے اہم فیکٹر ہے اور وہ سادہ سا ہے وہ ہماری ایج ہے۔ 50 سال کی عمر کے بعد، یعنی میں ریئرلی مجھے کوئی 45 ایئرز میں ہو گئے ہوں اب ڈاکٹر بنے ہوئے اور یورولوجی مجھے کرتے ہوئے، تو 40 اور 50 کے درمیان میں نے آج تک 2 یا 3 کیسز ہی دیکھے جن جو بدقسمت بچے تھے، ینگسٹر آپ انہیں کہوں گے یا درمیانی عمر کے جن میں کینسر میں نے دیکھا۔ ادروائز یہ 50 سال کی عمر کے بعد نٹوریس ہے کہ یہ کینسر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں کو اللہ میاں لمبی عمر دے اور وہ 50 کراس کر گئے ہیں تو ان کی ایویلیویشن ہر صورت میں ہونی شروع ہو جانی چاہیے، اور اس کی ایویلیویشن جیسے ہم آگے پھر تفصیل سے بات کریں گے کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں، تو یہ ایک فیکٹر ایج کا ہے۔ اس کے بعد دیکھا یہ گیا کہ وہ لوگ جن کے میں اوبیسٹی بہت زیادہ ہے وہ لوگ کسی نہ کسی حد تک زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور اہم چیز ہے فیملی، کہ اگر آپ کے خاندان میں آپ کے دادا جان کو یا آپ کے والد صاحب کو یا فیملی میں کسی دوسرے کو آپ نے سنا ہے جب آپ اس عمر میں پہنچ رہے ہیں کہ ان کو خدا نخواستہ بدانہ غدود کا کینسر تھا، تو پھر بہت حد تک آپ ایک کینڈیڈیٹ ہیں کہ خدا نخواستہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں میں تو اس کی ایویلیویشن بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر ایک ہم سٹینڈرڈ رکھیں تو پھر وہ یہ ہے کہ 50 سال کی عمر کے بعد، چونکہ یہ اس کینسر کی جو ایک خوبی ہے کہ خوبی میں کہنا چاہوں یا اس کی ایک بات یہ ہے کہ اس کی علامات بہت کم ہوتی ہیں جو ہم آگے ڈسکس کریں گے اور پتہ نہیں چلتا، اس لیے اس کو خود ہی ایویلیویٹ کروا لینا جو ہے وہ کامیابی کی ضمانت ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے۔ تو 50 سال کی عمر کے بعد اس کی ایویلیویشن بہت ضروری ہے۔ وہ پروفیسر صاحب میں ضرور پوچھوں گا آپ سے کہ کون کون سی ایسی علامات ہیں جن سے کہ ہمارے ناظرین کو پتہ لگ جائے کہ تھوڑا سا بھی شک ہو تو وہ مستند ڈاکٹر یا آپ جیسے پروفیسر اور ماہرین گردہ اور امراض مثانہ کے پاس چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ 50 سال کی عمر کے بعد اس کا انسیڈنس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی لیے یہی وجہ ہے کہ اس کا برڈن جو ہے وہ یورپین کنٹریز، امریکہ، نارتھ امریکہ، نیوزی لینڈ، ان جیسے ممالک میں یہ ڈیزیز بہت کامن ہے، اور سیکنڈ ٹاپ کینسر ہے دوسرے نمبر پہ پھیپھڑوں کے کینسر کے بعد، جو کہ مرد حضرات پہ حملہ آور ہوتا ہے، اور پھر اگر نہ بر وقت اس کی تشخیص کرائی جائے اور علاج کرایا جائے تو یہ مہلک ثابت ہوتا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کون سے ایسی سگنل ہیں جن سے کہ کسی کو پتہ لگے کہ ہمیں شاید پروسٹیٹ کا کینسر نہ ہو اور وہ فوراً جا کے کسی مسلم ڈاکٹر کو دکھائیں، اور کون سی ایسی تشخیص کی انویسٹیگیشن ہیں جو کہ اس کو ڈائگنوز کر دیں؟ جی بہت اہم سوال۔ تو جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ 50 سال کی عمر کے بعد ایک لینڈ مارک ہم نے یا بیس لائن بنا لی ہے کہ اس کے بعد اس کے شکوک و شبہات بڑھ جاتے ہیں۔ تو جو پہلی اس کی علامات ہیں وہ 3 طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی علامات تو ہیں کہ آپ کو پیشاب کا کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جائے 50 سال کی عمر کے بعد، ہم اسی کو فوکس کریں گے۔ اس سے نیچے تو جیسے میں نے عرض کیا اور بڑی وجوہات ہیں، انفیکشنز ہیں، انفلیمیشنز ہیں، لیکن 50 سال کی عمر کے بعد اگر کسی بھی شخص کو یورین کی علامات شروع ہوتی ہیں جس میں مثال کے طور پہ پیشاب کا بار بار آنا، پیشاب رکاوٹ سے آنا، پیشاب کا کھل کے نہ آنا، یا یہ محسوس ہو کہ جب میں واش روم سے واپس آیا ہوں تو میرے پیشاب کا پوری طرح اخراج نہیں ہوا، تو یہ وہ علامات ہیں جو اسٹریٹ وے پروسٹیٹ کے ساتھ جو ہیں وہ شروع ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ جو پیشاب کی نالی ہے وہ اس کے اندر سے گزرتی ہے، تو اگر یہ عام عمر کے ساتھ اس کی سائز بھی بڑا ہے تو پھر بھی یہ علامات شروع ہوں گی،
لیکن اگر خدا نخواستہ اس کے اندر تبدیلی آنی شروع ہو گئی ہے، جیسے میری مراد ہے کہ کینسر کا آغاز ہو چکا ہے، تو پھر بھی یہی علامات آئیں گی۔ تو ایک تو پیشاب کی یہ علامات بہت ضروری ہیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ بعض اوقات اس پیشاب کے اندر خون کی آمیزش ہو جانا، یہ بھی ایک بہت بڑا سگنل ہے کہ خدا نخواستہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ گئی ہے مثانے میں یا پروسٹیٹ کے اندر جہاں سے یہ خون رسا ہے، اور اب اس کی ریسرچ ہونی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے، ایویلیویشن ہونی چاہیے۔ تیسری چیز پین ہے، یہ تھوڑی سی ایڈوانس سٹیج میں آتا ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ بعض اوقات یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کمر کے درد کے ساتھ گئے اور اس وقت پتہ چلا کہ پروسٹیٹ تھا، جس نے اور تو کوئی سمٹم نہیں دیا، لیکن یہ سمٹم آ گیا کہ وہ پھیل بھی گیا ہے اور اس وقت مجھے بیک ایک شروع ہو گئی ہے۔ تو کمر کا جو پچھلا لوور والا حصہ ہے وہ، یا پرینیم جسے ہم کہتے ہیں مثانہ، اور اس کے نچلے والا حصہ، اگر حصے میں ان ایکسپلینڈ پینز آنے شروع ہو جائیں، تو یہ 3 گروپ ہیں علامات کے، اگر کسی شخص میں ظاہر ہوتے ہیں تو اس کو تو ڈیفینیٹلی ہر صورت میں اپنی اسکریننگ کروانی ہے۔ لیکن یہاں سر میں ایک تھوڑی سی عرض کروں گا کہ ان میں سے کوئی بھی شخص، اور وہ یہ میسیج ہمارے دوست ڈاکٹروں کے لیے ہے کہ وہ بے شک جنرل فزیشین ہیں، وہ سرجن ہیں، وہ اسپیسیفکلی یورولوجسٹ ہے، اگر 50 سال کی عمر کے بعد کوئی بھی شخص آپ کے پاس ان تینوں سمٹم میں سے کسی ایک سمٹم کے ساتھ آیا، یہ علامات اس میں موجود ہیں، تو اس کے لیے آپ کم از کم اس کی پروسٹیٹ کی ایویلیویشن ضرور کر لیں۔ جی سر، آپ یہ پروفیسر صاحب بڑا اہم، ناظرین، پروفیسر صاحب کی تجویز ہے کہ یہ پروگرام کیپٹل کلینک، کیپٹل ٹی وی سے بہت سارے ہمارے پروفیشنل کولیگز، جن میں جنرل پریکٹیشنر شامل ہیں، ڈاکٹر حضرات، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ آپ نے 5 سگنل بتائے اس کے کہ پیشاب کا بار بار آنا، کمر میں درد ہونا، پیشاب میں خون کا رسنا، اور پھر آپ نے بتایا کہ وزن کا کم ہو جانا اور بھوک اڑ جانا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ سگنل دیتی ہیں کہ پروسٹیٹ کے کینسر کو سب سے پہلے پکڑا جائے، اور ہمارے حضرات جو ہیں وہ ضرور، ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ ضرور دیکھیں کہ اگر کوئی ان کے پاس کوئی بھی مرد ان شکایات کے ساتھ آتا ہے تو یا تو اس کو کسی مستند ڈاکٹر کو ریفر کر دیں، یا اس چیز کے شک سے اس کی تحقیق کریں کہ کہیں ان کو کینسر نہ ہو۔ میں اسی ڈیبیٹ پہ اپنا پروگرام جاری رکھوں گا، لیکن چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں۔ وقفے کے بعد پروفیسر صاحب سے مزید کچھ آپ کے لیے اہم سوالات کیے جائیں گے۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس کی کون کون سی بیماریاں جو ہیں وہ مرد حضرات میں حملہ آور ہوتی ہیں، کیونکہ گلوبلی اگر ہم دیکھیں، میں آپ کو دنیا کے شماریات جو ہیں، اعداد و شماریات کے مطابق دیکھا جائے تو تقریباً 15 لاکھ لوگ جو ہیں اس بیماری کا شکار ہیں، اور ہر سال کوئی 3.5 سے تقریباً 4 لاکھ تک لوگ جو ہیں وہ موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں پروسٹیٹ گلینڈ کے کینسر کی وجہ سے۔ تو آپ ذرا ہماری قوم کو بتائیں گے کہ پروسٹیٹ ہوتا کیا ہے؟ جی، السلام علیکم پروفیسر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں اس بات پہ کافی زیادہ مطمئن ہوں کہ آپ نے آج ایک بہت ہی اہم سبجیکٹ کا انتخاب کیا ہے۔ پروسٹیٹ کینسر بیسیکلی ایک غدود کی بیماری ہے۔ یہ غدود صرف مردوں میں ہوتا ہے، پہلی بات یہ سمجھنے والی ہے۔ بعض اوقات بڑی دفعہ یہ ہوا کہ یہ لوگ عام فہم زبان میں عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دونوں جینڈرز میں ہوتا ہے، یعنی خواتین اور مردوں میں، لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ غدود جو ہے، جسے مردانہ غدود بھی کہا جاتا ہے عرف عام میں ہمارے پنجاب میں یا اوورآل کنٹری میں بھی، لیکن یہ اس کا جو اصل ہے وہ پروسٹیٹ گلینڈ کے نام سے ہے۔ یہ غدود مردوں میں ہے، اور یہ جو ہمارا مثانہ ہے اس کے بالکل منہ کے آگے پڑا ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہماری پیشاب کی نالی جہاں مثانے سے نکلتی ہے، تو اس کا پہلا حصہ جو ہے یہ اس غدود کے اندر سے گزرتا ہے۔ اس کی ساخت آپ ایک اخروٹ کی معنی سمجھ سکتے ہیں ایگزیکٹلی، اور اس میں سے اگر آپ ایک سوراخ کر دیں تو سمجھیں وہ پیشاب کی نالی اس میں سے گزر رہی ہے۔ اس کا وزن نارملی جو ہے، جو دیکھا گیا ہے ہمارے عام طور پہ 50 سال کی عمر تک، یہ 20 سے 30 گرام کے درمیان میں ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد عمر کے ساتھ یہ غدود جو ہے یہ بڑھنا شروع ہوتے ہیں، جس کی ہم پھر تفصیلاً بات کریں گے۔ اس اعضاء کا تعلق مینلی جو مرد ہیں ان کے تولیدی نظام کے ساتھ ہے۔ اس کے اندر سے کچھ سیکریشن ہوتی ہیں، ایسڈز ہوتے ہیں
جو ہمارا جو سیمن ہے اس کے جو سپرمز ہیں ان کی وائٹیلٹی کے لیے، ان کے زندہ رہنے کے لیے، ان کی ایکٹیویٹی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ یہ غدود جو ہیں نارملی یہ ان کا آپ اسی حساب سے دیکھیں کہ جسم کا کوئی بھی اعضاء، آنکھیں ہوں، ناک ہو، کان ہو، جیسے ان کی بیماریاں ہیں، تو ان غدودوں کی بیماریاں بھی ویسے ہی ہیں۔ مثال کے طور پر اس کی سوزش، انفلیمیشن ہو سکتی ہے، اس کا ورم ہو سکتا ہے، ایون اس کی ٹی بی ہو سکتی ہے، یہ زخمی ہو سکتا ہے بعض سچویشنز میں، اور اسی طرح اس کی رسولیاں ہیں، اور اسی طرح اس کا کینسر ہے۔ ناظرین، پروفیسر صاحب نے بتایا کہ یہ غدود مثانے کے منہ کے اوپر ہوتا ہے اور یہ خواتین میں نہیں ہوتا۔ عام طور پہ جو ہے وہ ایک لے مین یہی سوچتے ہیں کہ شاید خواتین میں بھی یہ غدود پایا جاتا ہے، لیکن یہ صرف مرد حضرات میں ہے، اس لیے مرد میں اس کا کینسر جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ آ گیا۔ اور ہمارے سوسائٹی میں اگر ہم دیکھیں تو کم از کم جو سٹڈیز ہوئی ہیں 2023 تک، 2000 سے لے کے 2023 تک 23 سال میں جو سٹڈیز ہوئی ہیں ان کو میٹا انالیسز اگر کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ 3 صوبے ایسے تھے جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ آپ پروفیسر صاحب ضرور ایگری کریں گے کہ 5% سے 8% تک انہوں نے اس کا جو انسیڈنس تھا ہماری سوسائٹی میں دیکھا گیا۔ تو اس کی بیماریوں میں آپ نے بتایا کہ ایک تو اس میں سوزش ہو جاتی ہے اور ایک اس کا سائز، حجم اس کا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں کون سی بیماریاں جو حملہ آور ہوتی ہیں پروسٹیٹ گلینڈ میں؟ جی، پروسٹیٹ گلینڈ کی جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے، یہ چونکہ بالکل مثانے کے منہ کے آگے موجود ہے، تو بہت ساری پیشاب کی جو بیماریاں ہیں، جو علامات ہیں، وہ اس غدود کی کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ غدود چونکہ ہارمونز کے انفلوئنس میں ہے، اس لیے اس کی جو اس کا سائز ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہت سے مسائل جو ہیں وہ تو اس کے سائز بڑھنے سے ہوتے ہیں، جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا، لیکن اس کی جو دوسری بیماریاں ہیں ان میں اس کی سوزش ہے، انفلیمیشن، یا آپ عام الفاظ میں، عام فہم میں لوگ کہتے ہیں جی مجھے یو ٹی آئی ہو گئی یا فلاں بندے کو یو ٹی آئی ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مثانہ اور غدود اور اس ایریا میں جو دوسرے چھوٹے چھوٹے گلینڈز ہیں، سیمینل ویزیکلز یا پیشاب کی نالی، یورتھرا، یہ سوزش میں چلے گئے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ علامات جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ کامنلی یہ جو اس کی انفلیمیشن ہے یا انفیکشن ہے، یہ ینگسٹرز میں بہت ہے، اور اس کی مین ریزن انفیکشن ہے، اور اس انفیکشن کی وجہ سے پیشاب کی جو علامات ظاہر ہوتی ہیں اس میں اس کا بار بار آنا، بہت جلن کے ساتھ آنا، اور پیشاب کنٹرول نہ ہو سکنا، اور بعض اوقات اس میں خون کی امیزش یا ریشہ بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ تو وہ علامات ہیں جو عام طور پہ اس عمر میں، یہ میں جسے کہوں گا نوجوانوں کی یا جوانوں کی بیماری ہے۔ اس کے بعد چونکہ ہارمون انسانی جسم میں تبدیلی آتی رہتی ہے، تو جو ہی ہم 50 کراس کرتے ہیں لکی لوگ، تو ان میں جہاں اور جسم میں تبدیلی آتی ہیں جسے ہم بڑھاپا کہتے ہیں، تو ایک تبدیلی اس غدود کے حوالے سے بھی شروع ہو جاتی ہے۔ بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی وجہ کے، یہ غدود عمر کے ساتھ ہارمون کے انفلوئنس کی وجہ سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ بڑھتا ہے تو وہ ظاہر ہے پیشاب کی نالی اس کے اندر سے گزر رہی ہوتی ہے، وہ دباؤ میں چلی جاتی ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا پروفیسر، آپ نے بتایا کہ یہ ایک ایسی رطوبت بنا رہا ہے جسم میں جو کہ ہمارے مادہ تولید جو ہے اس کو نشو و نما دیتی ہے، تو کیا عمر کے حساب سے جب اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ 50 سال کی عمر کے بعد جو ہے اس میں ایسی تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو کیا وہ رطوبت پھر بھی بنتی رہتی ہے؟ جی، یہ رطوبت تو بالکل بنتی رہتی ہے، لیکن جیسے یہ ہے کہ یہ عمر جو ہے 50 سال کے بعد عام طور پہ لوگوں کی فیملی کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے، اور یہ جو جنسی خواہشات ہیں تھوڑی سی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو شاید یہی ایک وجہ ہے کہ جو ہارمون جس کے انفلوئنس میں جو پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے، اور جس کے انفلوئنس سے اس کا ورکنگ ہوتی ہے، وہ انسانی جسم کے خون میں اس کی مقدار بڑھتی ہے، جسے ہم اور اس کی جو کنورشن ہے اس ہارمون کی، وہ کنورشن اثر انداز ہوتی ہے اس کے اوپر، جس کی وجہ سے اس کا سائز بڑھنا شروع ہوتا ہے، لیکن جہاں تک اس کی سیکریشن کا تعلق ہے وہ قائم رہتی ہیں، اور جو بہت ساری سٹڈیز ہیں ان کے مطابق ایون 80s اور 90s تک جو ہیں یہ جو اس کی سیکریشنز ہیں، سیمن ہے، یہ انسانی جسم میں موجود رہتا ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک پروفیسر جو ہے وہ ہم زیادہ ٹائم جو ہیں وہ اپنے ناظرین کے لیے پروسٹیٹ کے کینسر پہ ڈیبیٹ کریں گے،
لیکن میں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتا ہوں. وقفے کے بعد ہم اسی ڈیبیٹ کو جاری رکھیں گے. ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم کیپٹل کلینک کیپٹل ٹی وی سے پروسٹیٹ کے کینسر پہ بات کر رہے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے ناہید تجربہ کار پروفیسر ریاض تسنیم سے پوچھ رہے ہیں کہ کینسر پروسٹیٹ کے کچھ رسک فیکٹر اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ان رسک فیکٹر کو اگر بچا لیا جائے یا ان سے اوائڈ کیا جائے تو شاید کینسر میں کمی آ سکتی ہو. کون سے ایسے فیکٹر ہیں جن میں کہ پروسٹیٹ کا کینسر ہو جاتا ہے؟ جی بہت شکریہ. یہ بہت اہم سوال ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو کینسر انسانی جسم میں کسی بھی خدا نخواستہ اعضاء کا اگر کینسر ہے تو کامیابی ہی اسی میں ہے کہ ہم اس کی پریونشن کر سکیں یا اس کا ارلی ڈائگنوسس کر سکیں، کیونکہ دونوں صورتوں میں آپ اس کی کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں. جہاں تک پروسٹیٹ کینسر کا تعلق ہے تو حیران کون آتا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی کہ ہم ڈائریکٹلی کہیں کہ یہ فلاں ریزن ہے جس کی وجہ سے پروسٹیٹ کینسر ہوا. لیکن کچھ چیزیں ضرور ہیں کہ جن لوگوں کو پروسٹیٹ کینسر ہوا اور اس پہ بہت زیادہ ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ مد نظر رکھی جائیں تو کم از کم اس کی ارلی ایویلیویشن ہو سکتی ہے، بہت پہلے اس کینسر کا پتہ چلایا جا سکتا ہے. ان میں سے تو جینیٹکس ہیں. نیچرلی نمبر 1 پہ وہ ہے جہاں پاکستان میں یا ہمارے ملک میں تو اس پہ بہت زیادہ کام نہیں ہو رہا، لیکن ڈیفینیٹلی دنیا میں جہاں باقی وہ دیکھتے ہیں تو اس کی جینیٹکس بھی ہیں جس میں دیکھتے ہیں بہت سارے فیکٹرز کو کہ کیا ایلیمنٹس کو کہ کیا یہ شخص جو ہے یہ الٹیمیٹلی اس کو کینسر ہوگا کہ نہیں. لیکن جو دوسرا سب سے اہم فیکٹر ہے اور وہ سادہ سا ہے وہ ہماری ایج ہے. 50 سال کی عمر کے بعد، یعنی میں ریئرلی مجھے کوئی 45 ایئرز ہمیں ہو گئے ہیں اب ڈاکٹر بنے ہوئے اور یورولوجی مجھے کرتے ہوئے، تو 40 اور 50 کے درمیان میں نے آج تک 2 یا 3 کیسز ہی دیکھے جن جو بدقسمت بچے تھے، ینگسٹر آپ انہیں کہوں گے یا درمیانی عمر کے جن میں کینسر میں نے دیکھا. ادروائز یہ 50 سال کی عمر کے بعد نٹوریس ہے کہ یہ کینسر ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں کو اللہ میاں لمبی عمر دے اور وہ 50 کراس کر گئے ہیں تو ان کی ایویلیویشن ہر صورت میں ہونی شروع ہو جانی چاہیے. اور اس کی ایویلیویشن جیسے ہم آگے پھر تفصیل سے بات کریں گے کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں. تو یہ ایک فیکٹر ایج کا ہے. اس کے بعد دیکھا یہ گیا کہ وہ لوگ جن کے میں اوبیسٹی بہت زیادہ ہے وہ لوگ کسی نہ کسی حد تک زیادہ متاثر ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک اور اہم چیز ہے فیملی، کہ اگر آپ کے خاندان میں آپ کے دادا جان کو یا آپ کے والد صاحب کو یا فیملی میں کسی دوسرے کو آپ نے سنا ہے جب آپ اس عمر میں پہنچ رہے ہیں کہ ان کو خدا نخواستہ بدانہ غدود کا کینسر تھا، تو پھر بہت حد تک آپ ایک کینڈیڈیٹ ہیں کہ خدا نخواستہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ایسے لوگوں میں تو اس کی ایویلیویشن بہت ضروری ہے. لیکن اگر ایک ہم سٹینڈرڈ رکھیں تو پھر وہ یہ ہے کہ 50 سال کی عمر کے بعد، چونکہ یہ اس کینسر کی جو ایک خوبی ہے کہ خوبی میں کہنا چاہوں یا اس کی ایک بات یہ ہے کہ اس کی علامات بہت کم ہوتی ہیں جو ہم آگے ڈسکس کریں گے اور پتہ نہیں چلتا، اس لیے اس کو خود ہی ایویلیویٹ کروا لینا جو ہے وہ کامیابی کی ضمانت ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے. تو 50 سال کی عمر کے بعد اس کی ایویلیویشن بہت ضروری ہے. وہ پروفیسر میں ضرور پوچھوں گا آپ سے کہ کون کون سی ایسی علامات ہیں جن سے کہ ہمارے ناظرین کو پتہ لگ جائے کہ تھوڑا سا بھی شک ہو تو وہ مستند ڈاکٹر یا آپ جیسے پروفیسر اور ماہرین گردہ اور امراض مثانہ کے پاس چلے جائیں. آپ نے فرمایا کہ 50 سال کی عمر کے بعد اس کا انسیڈنس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اسی لیے یہی وجہ ہے کہ اس کا برڈن جو ہے وہ یورپین کنٹریز، امریکہ، نارتھ امریکہ، نیوزی لینڈ، ان جیسے ممالک میں یہ ڈیزیز بہت کامن ہے. اور سیکنڈ ٹاپ کینسر ہے دوسرے نمبر پہ پھیپھڑوں کے کینسر کے بعد، جو کہ مرد حضرات پہ حملہ آور ہوتا ہے. اور پھر اگر نہ بر وقت اس کی تشخیص کرائی جائے اور علاج کرایا جائے تو یہ مہلک ثابت ہوتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کون سے ایسی سگنل ہیں جن سے کہ کسی کو پتہ لگے کہ ہمیں شاید پروسٹیٹ کا کینسر نہ ہو اور وہ فوراً جا کے کسی مستند ڈاکٹر کو دکھائیں، اور کون سی ایسی تشخیص کی انویسٹیگیشن ہے جو کہ اس کو ڈائگنوز کر دیں؟
جی بہت اہم سوال. تو جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ 50 سال کی عمر کے بعد ایک لینڈ مارک ہم نے یا بیس لائن بنا لی ہے کہ اس کے بعد اس کے شکوک و شبہات بڑھ جاتے ہیں. تو جو پہلی اس کی علامات ہیں وہ 3 طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلی علامات تو ہیں کہ آپ کو پیشاب کا کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جائے. 50 سال کی عمر کے بعد ہم اسی کو فوکس کریں گے. اس سے نیچے تو جیسے میں نے عرض کیا اور بڑی وجوہات ہیں, انفیکشنز ہیں, انفلمیشنز ہیں. لیکن 50 سال کی عمر کے بعد اگر کسی بھی شخص کو یورین کی علامات شروع ہوتی ہیں, جس میں مثال کے طور پہ پیشاب کا بار بار آنا, پیشاب رکاوٹ سے آنا, پیشاب کا کھول کے نہ آنا, یا یہ محسوس ہو کہ جب میں واش روم سے واپس آیا ہوں تو میری پیشاب کا پوری طرح اخراج نہیں ہوا, تو یہ وہ علامات ہیں جو اسٹریٹ وے پروسٹیٹ کے ساتھ جو ہیں وہ شروع ہوتی ہیں. جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ جو پیشاب کی نالی ہے وہ اس کے اندر سے گزرتی ہے, تو اگر یہ عام عمر کے ساتھ اس کی سائز بھی بڑا ہے تو پھر بھی یہ علامات شروع ہوں گی. لیکن اگر خدا نخواستہ اس کے اندر تبدیلی آنی شروع ہو گئی ہے, جس سے میری مراد ہے کہ کینسر کا آغاز ہو چکا ہے, تو پھر بھی یہی علامات آئیں گی. تو ایک تو پیشاب کی یہ علامات بہت ضروری ہیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. دوسرے نمبر پہ بعض اوقات اس پیشاب کے اندر خون کی امیزش ہو جانا, یہ بھی ایک بہت بڑا سگنل ہے کہ خدا نخواستہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ گئی ہے مثانے میں یا پروسٹیٹ کے اندر جہاں سے یہ خون رسا ہے, اور اب اس کی ریسرچ ہونی چاہیے, پتہ چلنا چاہیے, ایویلیویشن ہونی چاہیے. تیسری چیز پین ہے. یہ تھوڑی سی ایڈوانس سٹیج میں آتا ہے, لیکن آپ حیران ہوں گے کہ بعض اوقات یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کمر کے درد کے ساتھ گئے اور اس وقت پتہ چلا کہ پروسٹیٹ تھا, جس نے اور تو کوئی سمٹم نہیں دیا, لیکن یہ سمٹم آ گیا کہ وہ پھیل بھی گیا ہے اور اس وقت مجھے بیک ایک شروع ہو گئی ہے. تو کمر کا جو پچھلا لوور والا حصہ ہے وہ, یا پرینیم جسے ہم کہتے ہیں مثانہ, اور اس کے نچلے والا حصہ, اگر حصے میں ان ایکسپلینڈ پینز آنے شروع ہو جائیں, تو یہ 3 گروپ ہیں علامات کے. اگر کسی شخص میں ظاہر ہوتے ہیں تو اس کو تو ڈیفینیٹلی ہر صورت میں اپنی اسکریننگ کروانی ہے. لیکن یہاں سر میں ایک تھوڑی سی عرض کروں گا کہ ان میں سے کوئی بھی شخص, اور وہ یہ میسیج ہمارے دوست ڈاکٹروں کے لیے ہے کہ وہ بے شک جنرل فزیشین ہیں, وہ سرجن ہیں, وہ اسپیسیفکلی یورولوجسٹ ہے, اگر 50 سال کی عمر کے بعد کوئی بھی شخص آپ کے پاس ان تینوں سمٹم میں سے کسی ایک سمٹم کے ساتھ آیا, یہ علامات اس میں موجود ہیں, تو اس کے لیے آپ کم از کم اس کی پروسٹیٹ کی ایویلیویشن ضرور کر لیں. جی سر آپ. یہ پروفیسر صاحب بڑا اہم ناظرین پروفیسر صاحب کی تجویز ہے کہ یہ پروگرام کیپٹل کلینک کیپٹل ٹی وی سے بہت سارے ہمارے پروفیشنل کولیگز جن میں جنرل پریکٹیشنر شامل ہیں, ڈاکٹر حضرات, وہ بھی دیکھتے ہیں. آپ نے 5 سگنل بتائے اس کے کہ پیشاب کا بار بار آنا, کمر میں درد ہونا, پیشاب میں خون کا رسنا, اور پھر آپ نے بتایا کہ وزن کا کم ہو جانا اور بھوک اڑ جانا. یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ سگنل دیتی ہیں کہ پروسٹیٹ کے کینسر کو سب سے پہلے پکڑا جائے. اور ہمارے حضرات جو ہیں وہ ضرور, ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ ضرور دیکھیں کہ اگر کوئی ان کے پاس کوئی بھی مرد ان شکایات کے ساتھ آتا ہے تو یا تو اس کو کسی مستند ڈاکٹر کو ریفر کر دیں, یا اس چیز کے شک سے اس کی تحقیق کریں کہ کہیں ان کو کینسر نہ ہو. میں اسی ڈیبیٹ پہ اپنا پروگرام جاری رکھوں گا, لیکن چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں. وقفے کے بعد پروفیسر صاحب سے مزید کچھ آپ کے لیے اہم سوالات کیے جائیں گے. ناظرین, پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم کیپٹل کلینک سے ڈیبیٹ جو ہے ہماری وہ پروسٹیٹ کے کینسر پہ, اس کے لیے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے مہمان پروفیسر ریاض تسنیم صاحب سے اہم سوالات پوچھوں. پروفیسر, مجھے یہ بتائیں کہ ہماری یوتھ اس میں تھوڑی سی اگر دیکھا جائے, نہ وہ ورزش کرتے ہیں, نہ انہیں اویئرنیس ہے کہ کس طریقے سے اپنی لائف سٹائل کو جاری رکھیں کہ کچھ بیماریاں نہ ہوں انہیں. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پیشاب ایک دم بند ہو جاتا ہے ان کا, اور پیشاب جب بند ہو جائے تو ایک نالی لگ جاتی ہے, اور وہ نالی بیگ لے کے بزرگ حضرات بھی پھر رہے ہوتے ہیں, اور میں نے اکثر دیکھا ہے نوجوان طبقہ بھی پھر رہا ہوتا ہے. اس سلسلے میں آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جی سر, اس میں جو اہم بات ہے یہ 2 ایکسٹریم ہیں. ایک جو ہے نوجوانوں کا مسئلہ, اس میں ڈیفینیٹلی جیسے ہم دیکھتے ہیں کلچرل چینجز آئی ہیں. ایک تو جو بات آپ نے نوٹ کی ہوگی, آپ نے بھی اپنی پریکٹس میں, کہ جو نوجوان ہیں وہ خاص طور پہ جو پیشاب کی علامات یا ان کی جو بیماریاں اس کے بارے میں عام طور پہ وقت کے اوپر وہ رپورٹ نہیں کرتے, یعنی وہ ایک قسم کا چھپا کے رکھتے ہیں.
اس کو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی ایسی بیماری ہے جیسے انسانی جسم کے کسی اور اعضاء کی بیماری ہے. تو اگر آپ کو یورین میں خدا نخواستہ برننگ شروع ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی ریشہ آنا شروع ہو گیا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی کسی غلط کاری کی وجہ سے یا کسی ایسی جگہ پہ آپ پہنچے ہیں جہاں سے آپ کو انفیکشن لگ گئی ہے، اور یہ بعض اوقات عام سے واش روم سے بھی آپ کو لگ سکتی ہے. تو یہ علامات آپ کی شروع ہوئی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے یا تو فیملی فزیشین کو فوراً دکھائیں. اور جو میں نے بات نوٹ کی وہ اس بیماری کے ساتھ، یعنی جو پیشاب کی علامات کے ساتھ جب ینگ بچے ہمارے ساتھ پاس آتے ہیں وہ سچ نہیں بولتے. یعنی آپ ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ آپ کا معالج ہے، وہ آپ کے پیرنٹس کی طرح، عام طور پہ ہم ایلڈرلی لوگ ہوتے ہیں، تو آپ نے ساری بات تفصیل ان کو بتانی ہے جس سے آپ کا علاج ہو سکے. تو نارملی جو ینگسٹر ہیں ان میں سر یہ انفیکشن ہی مین ریزن ہے. اب اس انفیکشن سے پراسٹیٹ کی سوزش ہو جاتی ہے اور وہ پیشاب کھل کے نہیں آنے دیتا، اور یہ ایک وجہ بنتی ہے کہ ایک خاص نمبر میں پیشاب رک جاتا ہے جس میں پھر نالی کی ضرورت پڑ جاتی ہے. نالی مجبوری ہے چونکہ پیشاب اگر آپ کا اخراج نہیں ہو رہا تو اس سے 10 مسائل اور پیدا ہو جائیں گے. سو اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ کا پیشاب پوری طرح نہیں نکل رہا تو آپ کو نالی لگوانی چاہیے تو وہ لگ جائے گی. اس کے ساتھ ہی وہ آپ کا علاج شروع کر دے گا. یہ میں نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں. تو علاج کے بعد عام طور پہ دوسرے تیسرے دن یہ نالی نکل جاتی ہے اور آپ مکمل طور پہ صحت یاب ہو جاتی ہیں. جو دوسری ایکسٹریم ہے وہ ہمارے ایلڈرلی لوگوں کی ہے. ان میں عام طور کے اوپر جب سب یہ پیشاب رکتا ہے اس کی مین ریزن غدود کا بڑھنا ہے. غدود کا بڑھنا آپ ایسے سمجھیے جیسے میں نے کہا کہ نالی پروسٹیٹ کے اندر سے گزرتی ہے. یہ ایسی ہے جیسے کہ پائپ کے اوپر آپ کا پاؤں آ جائے اور وہ پیشاب رک جائے. اب ظاہر ہے اس یورین کو بھی ہر صورت میں اس کا اخراج ہونا ضروری ہے، تو وہ اس وقت یہ نالی لگ جاتی ہے. اب یہ جو بزرگ ہیں جن میں پیشاب رکتا ہے اور نالی لگتی ہے ان میں سے دو ہی وجوہات مینلی ہوتی ہیں. یا تو ان کا پہلے پیشاب کے مسئلے چھوٹے موٹے چل رہے تھے جس کے لیے انہوں نے کسی ڈاکٹر کو رپورٹ نہیں کیا، ان کا علاج نہیں ہوا اور غدود سادہ طور پہ اتنا بڑھ گیا کہ اس نے پیشاب روک دیا. یا خدا نے خواستہ اس کے اندر یہ علامات جیسے ہم کینسر کی بات کر رہے تھے کوئی اس قسم کی تبدیلیاں آ گئی ہیں اور وہ وجہ بنی ہے کہ پیشاب روک گیا. تو جب آپ کی نالی لگ جائے گی تو پھر آپ کے جو ڈاکٹر ہیں ان کو فوراً ایویلیویٹ کریں گے کہ ان میں سے کون سی وجہ ہے، اس کا علاج ہو جائے گا اور آپ صحت یاب ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ نالی نکل جائے گی. میرا جو آپ سے بڑا اہم یہ سوال ہے کہ اگر یہ تو آپ نے بتایا کہ عمر رسیدہ لوگوں میں پروسٹیٹ کا سائز بڑھ کے پروسٹیٹ جو ہے وہ پیشاب کا رستہ جو ہے بلاک کر دیتا ہے اور پھر اس کے لیے اس کو ریلیو کرنے کے لیے نالی ڈالنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. لیکن کینسر کی طرف میں آپ کو دوبارہ لاتا ہوں کہ کینسر کی تشخیص کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے کینسر کی تشخیص ہو سکتی ہے؟ جی، کیا یہ بہت مہنگا عمل ہے اس کی تشخیص کا یا کوئی سستا طریقہ اویلیبل ہے جس سے کہ کینسر کی تشخیص ہو جائے؟ جی واقعی یہ بہت اہم سوال اور ہم اسی طرف ہی آ رہے تھے. بات یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ پیشاب کی اگر علامات ایلڈرلی لوگ جو 50 سال کی عمر سے زیادہ ان میں پہلے شروع ہوئیں اور اس کا علاج نہیں ہوا، اور دوسرے نمبر پہ وہ اس حالت تک زیادہ ہو گئیں کہ ان کو نالی لگ گئی. اب ایسی صورت میں جو آپ کا معالج ہے وہ فوری طور پہ دو چیزوں کی ان کو ایویلیویشن کرنی چاہیے. نمبر ایک، کیا یہ پروسٹیٹ عمر کے ساتھ بڑھا ہے اور پیشاب رکا ہے یا گاڈ فاربڈ اس کے اندر ٹیومر ہے. لیکن اگر عام بھی رکا ہے تو پھر بھی پروسٹیٹ کی کینسر کی ایویلیویشن ہر صورت میں ہو رہی ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کینسر کے لیے سادہ سا ایک ٹیسٹ ہے جو اس سے پہلے تو خیر ہم اور ٹیسٹ کرواتے تھے جو ہیلپ کرتے تھے پروسٹیٹ کینسر کو شناخت میں یا اس کے ڈائگنوسس میں. لیکن اب ایک سادہ سا خون کا ٹیسٹ ہے جسے ہم پی ایس سی کہتے ہیں، پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن، اس کی ایسٹیمیشن کرنی ہوتی ہے. یہ خون کا ٹیسٹ ہے، بہت مہنگا نہیں ہے، تقریباً تمام لیبارٹریز کرتی ہیں. ہمارے گورنمنٹ یعنی پبلک سیکٹر کے تمام جو اسپتال ہیں اس کے اندر پرٹیکولر ٹرشری کیئر ہاسپٹل ان کے لیبز میں یہ فیسلٹی موجود ہے. تو اس ٹیسٹ کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا خدا اگر یہ خون کا لیول پی ایس اے کا کافی بڑا ہوا ہے تو اس سے فوری طور پہ جو آپ کے معالج ہے وہ سمجھ جائے گا کہ خدا نخواستہ آپ میں پروسٹیٹ کینسر کے شکوک و شبہات ہیں. اس کے ساتھ ہی اس کا پروسٹیٹ کا معائنہ ہے. عام طور پہ یہ معائنہ جو ہے ہمیں پروسٹیٹ کے ایگزامینیشن کا معائنہ اس وقت سے یہ سکھایا جاتا ہے. اور ہمارے جو ڈاکٹر ہیں، میں ایم ٹاکنگ ایلوپیتھک ڈاکٹر، وہ سارے مور اور لیس اس کو یہ معائنہ کر سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ اس میں اگر ان کو شک بھی ثابت ہو جائے تو اس میں اگر وہ خود اس پہ رائے نہیں دے رہے تو وہ آپ کو کسی پراپر یورولوجسٹ کی طرف جو ہے ریفر کر دیں گے. سو اس کی ایویلیویشن ان دو چیزوں سے ہو جائے گی، پی ایس سی ایگزامینیشن جو ایک سمپل ٹیسٹ ہے اور پروسٹیٹ کا ایگزامینیشن جو سادہ سا معائنہ ہے جو آپ کا ڈاکٹر کر لے گا اور اس سے وہ ایک نتیجے پہ پہنچ جائے گا کہ آپ کو خدا نخواستہ کینسر کی علامات ہیں
تو پھر وہ اس سے آگے چلے گا کہ ہم نے اس کو اب ثابت کیسے کرنا ہے. یعنی یہ آپ کا ایک شکوک و شبہات والا سلسلہ ہو گیا کہ یہ آپ کو کینسر ہے. اب کیا واقعی کینسر ہے اور کس قسم کا ہے، اس کے لیے پھر اگلے ٹیسٹ ہوں گے. ناظرین، پی ایس اے کا ٹیسٹ جو ہے بڑا اہم ہے، پروفیسر صاحب نے بتایا، جو کہ پبلک سیکٹر میں تمام کلینکل لیبارٹریوں میں اویلیبل ہے، اور باہر بھی اگر پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھیں تو یہ کوئی اتنا مہنگا ٹیسٹ نہیں ہے. لیکن پروفیسر، کیا پی ایس اے صرف کینسر پروسٹیٹ میں ہائی ہوتا ہے یا کوئی اور بھی بیماریاں جس میں یہ ہائی ہو جاتا ہے؟ جی، یہ بہت اہم بات ہے، چونکہ بعض اوقات جو ہے اس پروسٹیٹ کینسر کی وجہ سے مریض کو کافی پریشانی ہوتی ہے، چونکہ نالج ہے آج کل لوگ سمجھتے ہیں. لیکن 2-3 چیزیں اور بڑی اہم ہیں جس میں یہ جو پی ایس ہے یہ بڑھ جاتا ہے. ایک تو انفلیمیشن ہے کہ پروسٹیٹ کی کسی بھی وجہ سے سوزش ہو گئی، انفیکشن ہو گئی، انفلیمیشن ہو گئی، تو اس میں آپ کا یہ جو پی ایس اے لیول ہے یہ بڑھ جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ پروسٹیٹ کا کسی اور وجہ سے، جیسے آپ کو پتہ ہے جو ہماری جی آئی ٹی ہے، گیسٹرو ٹریکٹ، اس کے ایگزامینیشن میں بھی بعض اوقات پروسٹیٹ ٹچ ہوتا ہے. یہ جب بھی ٹچ ہوگا پروسٹیٹ، اس وقت یہ پی ایس اے جو لیول ہے آپ کا بڑھ جائے گا. اسی طرح مقد کا جو ایریا ہے یا بڑی آنت کا جو حصہ، اگر اس میں سوزش چل رہی ہے، وہ تو ظاہر ہے اس میں پروسٹیٹ بھی انفلیم کرے گا، اس وقت بھی پی ایس اے لیول آپ کا بڑھ جائے گا. اور خاص طور پہ اگر آپ کا پروسٹیٹ ویسے سادہ ہے، نکل نالی لگی ہے، تو نالی لگنے سے بھی پروسٹیٹ جو ہے اس کو ہم ٹچ کرتے ہیں، تو یہ ایک اور ریزن بن جاتی ہے جس کی وجہ سے جو پی ایس اے لیول ہے یہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ کامن سی چیزیں ہیں جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے، اور ان کو رول آؤٹ بھی کر لینا چاہیے کہ کہیں یہ وجہ تو نہیں کہ پی ایس اے بڑھا ہے. آپ نے بتایا کہ انگلی سے اگر ہم پروسٹیٹ کو فیل کر لیں تو اس فیلنگ میں کیا تبدیلی نمودار ہوگی پروسٹیٹ میں، جو کہ شک پیدا کرے گی کہ اس خاص مرد کو جو ہے ہو سکتا ہے کہ پروسٹیٹ کا کینسر ہو یا نہ ہو؟ کس طریقے سے انگلی سے فیل کیا جائے؟ وہ طریقہ تو مجھے پتہ ہے کہ آپ بتانے سے قاصر ہوں گے، کیونکہ وہ ہر ڈاکٹر کو آنا چاہیے، لیکن جب پروسٹیٹ کو فیل کیا جائے تو کس طرح پتہ لگے گا کہ ان کو کینسر ہے؟ جی، پروسٹیٹ جو ایگزامینیشن کرتے ہیں یا ظاہر ہے اسپیشلسٹ تو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کیا انہوں نے دیکھنا ہے، لیکن عام ڈاکٹر کو بھی پتہ ہوتا ہے پروسٹیٹ کا جب ہم اس کو ایگزامن کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم اس ہتھیلی کو جیسے ایگزامن کر رہے ہیں، ایک خاص فیل ہوتی ہے آپ کی کہ یہ ایک عام سادہ گوشت ہے جس کے اوپر آپ کی انگلی جا رہی ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر اس کے اندر سختی محسوس ہو یا اس کے اندر کوئی چھوٹی سی گلٹی آ جائے، جیسے آپ کو ایک سخت کسی چیز کے اوپر آپ کی انگلی لگی ہے، مثال کے طور پہ جیسے ایک پتھری ہے جس کے اوپر آپ کا ہاتھ لگا ہے، تو یہ ہارڈ فیلنگ آپ کو آئے گی، جس سے آپ کا معالج فوری طور پہ سمجھ جائے گا کہ یہ جو پروسٹیٹ ہے یہ اس کی نارمل فیل نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ کی فردر ایویلیویشن کی طرف جائے گا. جب تھوڑا سا شک ہوا کہ وہ سختی ہے پروسٹیٹ گلینڈ میں یا کوئی سخت قسم کی گٹھلی جو کہ انگلی سے فیل ہوئی ہے، اس کے بعد دوسرا سٹیپ آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس مریض کو کروانا چاہیے تاکہ ایک مرتبہ پوری طرح اس کی ابتدائی مراحل میں تشخیص ہو جائے؟ جی، یہ بہت ہی یہ اہم مرحلہ ہے اس کینسر کی ایویلیویشن میں کہ آپ نے پی ایس اے کروا لیا تھا اور وہ اس کی جو بھی صورت حال تھی تھوڑا سا بڑا تھا یا نہیں، لیکن آپ کا جو ایگزامینیشن ہے اس سے بہت ہی اہم انفارمیشن ملتی ہے معالج کو، اور وہ ایک خاص نتیجے پہ پہنچ رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں، یہ تو مشکوک ہے. ایسی صورت میں پھر اس سے آگے 2 ٹیسٹ ہیں جو بڑے اہم ہیں جو ہم کرتے ہیں، جو کہ آج کل بڑی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے. وہ ایڈوانسمنٹ میں ایک ٹیسٹ تو آپ کا ایم آر آئی ہے. ایم آر آئی میں خاص سگنل جو ہیں وہ آتے ہیں جس سے ہمیں شک پڑتا ہے کہ نہیں، یہ ایریا جو ہے پروسٹیٹ کا یہ ڈیفینیٹلی متاثر ہے اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری موجود ہے. دوسرا الٹرا ساؤنڈ ہے. اب الٹرا ساؤنڈ کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ تو سمپل الٹرا ساؤنڈ، جب پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ جسے ہم کہتے ہیں ایبڈومن الٹرا ساؤنڈ، اور اس میں خاص طور پہ وہ بلیڈر کو اور پروسٹیٹ کو فوکس کرتے ہیں، تو وہ پک کر لیتے ہیں کہ یہ ہیلدی پروسٹیٹ نہیں ہے، اس کے اندر ایب نارمل سگنلز آ رہے ہیں اور اس کے اندر کوئی اور بیماری بھی موجود ہے. جب یہ شک ہوتا ہے تو پھر اس کا ایک اسپیشل الٹرا ساؤنڈ ہے جسے ہم ٹرس کہتے ہیں، ٹرانس ریکٹل الٹراسونوگرافی. تو یہ ایک پروب کے ساتھ مقد میں رکھ کے، تو یہ اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، سمپل سا ٹیسٹ ہے. لیکن اس سمپل سا ٹیسٹ کروانے میں آپ آگے ایک بہت بڑی مصیبت سے بچ جاتے ہیں. تو شک ہونے کی صورت میں یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ کی جاتی ہیں، ٹرانس ریکٹل الٹراسونوگرافی اور پھر ایم آر آئی. اور اگر یہ دونوں چیزیں کوئی ایب نارمل سگنل شو کر رہی ہیں، ادھر سے آپ کا پی ایس اے بھی رائز کیا ہوا ہے اور آپ کے معالج کو بھی اپنے معائنے میں شک ہے کہ یہ پروسٹیٹ کینسر ہے، تو پھر آپ کو
اس کا ٹکڑا لے کے اس کا ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے جسے ہم پروسٹیٹک بایوپسی کہتے ہیں، اور وہ پھر مینڈیٹری بھی ہے، اور پھر وہ فائنل اس سے آپ کی ایویلویشن ہو جاتی ہے کہ خدا نخواستہ آپ پروسٹیٹ کینسر سے متاثر ہیں، اور یہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کینسر کس قسم کا ہے۔ یہ بڑی اہم ناظرین انفارمیشن پروفیسر دے رہے ہیں کہ اگر تھوڑا سا بھی شک ہے کہ کسی پروسٹیٹ میں بہت سخت قسم کی گٹھلی آ گئی ہے تو اس کے بعد کا جو ٹیسٹ ہے وہ ایم آر آئی اسکین ہے، اور ایم آر آئی اسکین کے بعد پھر اگر کوئی مستند الٹراسونالوجسٹ جو ہیں وہ ایک خاص طریقے سے اس کا سائز بھی میئر کرتے ہیں، اس کی سائٹ کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی لوکیشن کیا ہے، اور پھر ایک بایوپسی کی جاتی ہے۔ میں پروفیسر صاحب آپ کو ایک چھوٹا سا، اسلام آباد میں ایک جج صاحب تھے جن کا بایوپسی کی گئی، اور ان کا شروع میں یہ پتہ لگا کہ ان کے پروسٹیٹ میں کوئی سخت چیز نمودار ہوئی ہے۔ جب بایوپسی کی گئی تو بایوپسی پہ رپورٹ آ گئی کہ ان کو پروسٹیٹ کا کینسر ہے۔ وہ بڑے پریشان ہو گئے، انہوں نے 3 ماہ کی چھٹیاں لے لیں، اور میں ان کا نام نہیں لوں گا، اور وہ سینٹر جہاں سے ان کی رپورٹ کی گئی وہ بڑا مشہور پاکستان کا سینٹر ہے، تو انہوں نے وصیت نامے بھی لکھنے شروع کر دیے، اپنی فیملی میں سب کو بلا لیا، ایک بچہ ان کا باہر تھا اسے بھی بلا لیا کہ بس میری زندگی بڑی تھوڑی رہ گئی ہے، اور ایم آر آئی اسکین کرایا، اس کے اندر گٹھلی تھی، لیکن جب ان کا ری چیک کیا گیا تو اس میں کینسر نہیں تھا۔ تو کیا یہ لیب ایرر ہے، یا آپ اپنے تجربے سے کیا بتائیں گے؟ جی سر، یہ ویسے بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ چیزیں بھی دیکھنے میں ملتی ہیں۔ ایک تو پہلے جیسے ہم نے پی ایس اے کی بات کی، تو وہ میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ اگر آپ کو علامات آئیں پیشاب کی اور آپ کا ٹیسٹ ہوا، پھر معالج نے آپ کو سجیسٹ کیا، اس نے معائنہ کیا، اور پی ایس اے بھی تھوڑا سا ریزڈ ہے، ابھی بھی آپ کو اس لحاظ سے کوئی پینکی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ واحد کینسر ہے جو تقریباً قابل علاج ہے۔ صرف اس میں کرنا کیا ہے کہ وقت پہ اس پروسٹیٹ کو جو ہے ہم نے ڈائگنوز کرنا ہے، یعنی اگر وقت پہ تشخیص ہو گئی ہے تو پھر آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو اب پرابلم یہ ہے کہ بعض صورتیں جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے کہا، اس میں پی ایس اے کی بھی میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، یا اس کا فالس نیگیٹو آ سکتا ہے۔ اسی طرح جو باقی ہمارے ٹیسٹ ہیں ان میں بھی جو جیسے کہ باپسی کی بات کی کہ اس کی ریڈنگ میں، اس کی اسپیسیفکیشنس کی پریزرویشن میں کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی، جس کی وجہ سے وہ رپورٹ تو آگے کہ کینسر ہے لیکن ایکچولی کینسر نہیں تھا، اور جو بھی صاحب تھے ان کو اتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، پروسٹیٹ کا کینسر جو ہے وہ مکمل طور پہ قابل علاج ہے۔ پروفیسر صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے، یہ ان کا شرطیہ اعلانیہ ہے کہ پروسٹیٹ کا کینسر اگر ابتدائی مراحل میں اس کی تشخیص ہو جائے تو مکمل علاج ہو سکتا ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلیں گے، وقفے کے بعد ہم اسی ٹاپک پہ اپنی ڈیبیٹ جاری رکھیں گے۔ ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروفیسر صاحب، آج میں اس پروگرام کی وساطت سے اپنے ناظرین کی اطلاع کے لیے صرف آپ سے ایک ریکمنڈیشن لوں گا کہ بہت سارے کینسر ایسے ہیں جس کے ابتدائی مراحل میں تشخیص کے لیے ایک سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم اسکریننگ سسٹم کہتے ہیں۔ ہمارے سابقہ پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ جو بڑی آنت کا کینسر ہے اس کے لیے جو ایکسپرٹ میں نے بلائے تھے انہوں نے بتایا کہ کولونوسکوپی کروائی جائے اور پخانے میں خون کی آئیڈینٹیفیکیشن کی جائے۔ تو اس کی اسکریننگ کے لیے آپ کیا ریکمنڈ کریں گے؟ کیا یہ پبلک سیکٹر اسپتالوں میں سسٹم رائج نہیں ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ ابتدائی مراحل میں بہت سارے کینسر ہیں؟ بریسٹ کے کینسر کے لیے تو سسٹم اویلیبل ہے، لیکن پروسٹیٹ کے کینسر کے لیے کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے۔ آپ کیا تجویز حکومت کو دیں گے اور ہمارے ناظرین کو دیں گے؟ جی، یہ آپ کی بڑی اہم آبزرویشن ہے، اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک ایسا پروسٹیٹ جس کو ہم انیشیلی اگر ارلی ڈائگنوسس کا اس کا ہو جائے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے، تو پھر ظاہر ہمیں پریونشن کی طرف جانا چاہیے اور ارلی ڈیٹیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں صرف میں ایک ایگزامپل دوں گا کہ جب یہ نیا پی ایس اے آیا تھا تو 1980s میں ہمارے یورولوجی ڈپارٹمنٹ میں ہاسپٹل میں نام بھی لوں گا، تو یہ خود ہم نے اس کی
سر اسکریننگ کی تھی، اور وہ اسکریننگ کا بڑا آسان سا طریقہ یہ کیا تھا ہم نے کہ ہم نے پورے شہر میں پوسٹر لگوا دیے کہ میو اسپتال میں ہم اس کا فری ایگزامینیشن بھی کریں گے اور ٹیسٹ بھی کرائیں گے، اور اس کا ہم نے اپنی لیب میں جو ہے میو اسپتال کی لیبارٹری میں ہم نے اس کا وہ پی ایس اے کا جو کٹ ہے وہ پرووائڈ کر دی۔ اور یہ پوسٹر بھی آپ حیران ہوں گے کہ روزانہ کم از کم 100 سے 200 لوگ 50 سال کی عمر کے جن کی زیادہ تھی وہ آ جاتے تھے، تو ان کا فری ایگزامینیشن ہوتا تھا اور پی ایس اے کا، اور اس پوری ایکسرسائز میں اس پہ پیپر بھی سر پبلش ہوا ہے۔ تو یہ ہم نے کوئی تقریباً 100 آدمی تھا اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا کہ ان کو ارلی پروسٹیٹ کینسر ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہوں گا کہ ہمارے ویسے تو ہسپتالوں میں تمام فیسلٹیز ہیں، لیکن یورولوجی ڈپارٹمنٹس کو میں خاص طور پہ کہوں گا کہ وہ آپ اس قسم کی ایک اسکریننگ پروگرام اوپنلی کامن آدمی کے لیے شروع کر دیں، اور یہ بڑا آسان سا ہے کہ آپ ایک اشتہار دے دیں، آپ اپنے پوسٹر لگوا دیں کہ ہم فری ایگزامینیشن کرتے ہیں، اور اور پی ایس اے کوئی اتنا بڑا ٹیسٹ نہیں جو آپ وہاں انتظام نہیں کر سکتے۔ اس سے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ 1 مہینے کے اندر پورے لاہور کے 50 سال کی عمر کے زیادہ لوگوں کو اسکرین کر لیں گے۔ اور یہ سلسلہ صرف پھر لاہور میں نہیں، جیسے ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، ملتان نشتر ہے، بہاولپور ہے، رحیم یار خان ہے، پنڈی ہے، ڈی جی، ہر جگہ تو یورولوجی ڈپارٹمنٹ ہیں، تقریباً 14 ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کو اس میں لیڈ لینی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی ہاسپٹل میں جنرل سرجن جہاں پہ معائنے کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی ایویلیویشن اس طریقے سے کر لیں۔ میں ناظرین، بڑا اہم اطلاع ہے کہ اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے، اور ایک اسکریننگ کا سسٹم تمام پنجاب کے اور پاکستان کے تمام اسپتالوں میں رائج ہونا چاہیے، جس میں کہ پی ایس اے کیا جائے اور ان کا فری معائنہ کیا جائے، خصوصاً ان مرد حضرات کا جو کہ 50 سال سے زیادہ عمر کے ہیں۔ تو اس پروسٹیٹ کے کینسر کو ابتدائی مراحل میں تشخیص ہو سکتی ہے اور اس کا مکمل علاج اویلیبل۔ پروفیسر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور ناظرین میں ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مجھے ای میل بھی کریں جو ان سی بھی بیماری آپ کہیں گے، اور خصوصاً اس ڈیزیز کا برڈن اگر ہماری سوسائٹی کو پیش آ رہا ہے تو ہم اس کے ایکسپرٹ بلا کے آپ کے لیے اہم سوالات کریں گے۔ خدا حافظ۔